عمر کا فرق ہے، لیکن جب محبت ہو جائے، یہ تھا کہ یاسر شامی نے مجھے کہا جی آپ کا یہ شوٹ ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ تھا کہ یہ وہ ہو جائے گا، ایڈیٹنگ ہو جائے گی. اچھا، انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرویو کا حصہ ہوگا، بس یہ نہیں ان کے برینڈر کا شوٹ ہوگا. یہ پہلے سے جاگ رہی تھی. اچھا ہاں، لیکن وہ مستقل برقرار رکھنے کے لیے پھر ان کو ماں باپ کو منانا اور اپنی بیوی کو منانا، اچھا پھر اپنی اماں کو منانا، پھر یہ ٹائم لگا. میں نے بھی سینہ تان کے ہاتھ جوڑ لی، ماں جی مان جاؤ. السلام علیکم، میں ہوں زیاد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہے حکیم بابر صاحب. حکیم بابر صاحب جو ہے آج کل بڑے وائرل ہے. ان کا دواخانہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ اپنے شادی کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے وائرل ہے. ان سے ان کی شادی کی یہ جو کہانی ہے ان کے زبانی ہی سنتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا، جو آپ آج کل بڑے وائرل چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ وائرل رہے ہیں، آپ کا اپنا پیج اور ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے شادی کی ہے اس پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ 26 سالہ کوئی لڑکی ہے ان سے آپ نے شادی کی ہے. جی بالکل کی ہے سر، بالکل کسی. اچھا، یہ کیا مقصد تھا اور کیا سوچ تھی کہ بس اتنی بس کم عمر؟ وہ پسند آ گئی تھی، بس پسند پہ آ کے رہ گیا میں. اچا پسند آ گئی تھی. لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نا. ہاں ہاں. کسی کو بڑی عمر کی، یہ قدرتی رشتے طے تھا اللہ کی طرف سے. اچھا، یہ مجھے یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ یہ محبت جو ہے یہ اس عمر میں کیسے جاگ گئی؟ اگر مرد کے اندر اور عورت کے اندر مرنے تک محبت ہوتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. یہ تو ہوتا ہے محبت تب جاگتی ہے آگے کو محبت کرنے والے وہ نظر آئے کہ مجھے اس سے ہو گئی ہے، تو ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اور یہ ذرا یہ اپنی سٹوری کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو لڑکی ہے ان سے آپ کی یہ جو محبت ہے یہ کس طرح ہوئی اور کہاں پہ ہوئی اور وہ کیسے؟ سارا دن میرے پاس دواخانے پہ ہوتی تھی. اچھا، بس ادھر ہی آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی اور رزلٹ یہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا، اور یہ کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ کی دواخانے پہ کام کرتی تھی؟ یہ 2 سال ہو گئے. اچھا، تو یہ 2 سال میں آپ کی یہ محبت جو ہے یہ آخر میں ہوئی یا یہ پہلے سے ہی تھی؟ نہیں، یہ پہلے سے جاگ رہی تھی. اچھا ہاں، لیکن وہ مستقل برقرار رکھنے کے لیے پھر ان کو ماں باپ کو منانا اور اپنی بیوی کو منانا، اچھا پھر اپنی اماں کو منانا، پھر یہ ٹائم لگا. اچھا، اس میں ٹائم لگا. اچھا، پھر یہ لاسٹ میں جو ہے بس پھر وہ کہانی ختم ہو گئی اور محبت جو ہے وہ میری ماں کہتی تھی تم کر کے دکھاؤ میں تجھے مان جاؤں گی. اچھا، تم کرو ذرا. تو پھر میں نے بھی سینہ تان کے ہاتھ جوڑ لی، ماں جی مان جاؤ. زبردست زبردست. مان گئی. اچھا، مجھے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہے. کچھ لوگ ایسی بھی ہو سکتے ہیں جو آپ پہ بھی کرٹیسزم کرے، کچھ لوگ ایسی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس لڑکی پہ بھی کرٹیسزم کرے کہ انہوں نے اپنے سے زیادہ عمر کے کسی شخص سے جو ہے وہ شادی کی ہے. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیے ہم دنیا کے ظاہر ہے اس ملک میں رہتے ہیں کہ ادھر تو ناقدین جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اور وہ تو کہیں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، لیکن ہمارا ذاتی ذہن تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بس جو عمر کا فرق ہے، لیکن جب محبت ہو جائے تو آپ اسے ایک تعلق رکھنا چاہیں تو وہ حلال رشتہ جو ہے وہ نکاح کے علاوہ تو تھا نہیں. تمہارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا. اچھا، مجھے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ باقی بھی اس پہ ذرا گفتگو کریں گے، لیکن ایک ویڈیو جو 1-2 دن سے بہت زیادہ آپ کی چل رہی ہے اور ایک انٹرویو آپ کا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ ڈیلی پاکستان سے آپ کا ایک انٹرویو چلا ہے. اچھا، یاسر شامی صاحب نے جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کیا ہے، تو اس میں یاسر شامی صاحب جو ہے ان پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی شوٹس کیے ہیں اور یہ چیزیں کی ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یاسر شامی نے مجھے کہا جی آپ کا یہ شوٹ ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اسے منع نہیں کیا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ وہ ہو جائے گا، ایڈیٹنگ ہو جائے گی. تو وہ چھوٹا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تو ہم نے اس کی غلطی سے سیکھا کہ اندر ایسا نہیں ہوگا. اس لیے جو آپ کا چینل دیکھ لیں کہ اگر پوری دنیا میں جتنے دیکھنے والے ہیں یاسر شامی سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، اس کی بھی معذرت میں چاہتا ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت حکیم صاحب یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی یاسر شامی صاحب کے ساتھ آپ کی، تو یہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا؟ اصل میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بغیر ایڈیٹنگ کے مارکیٹ میں ہے. مجھے تو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی انہوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے آپ کا جو برائڈل کا جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرویو کا حصہ ہوگا، بس یہ نہیں ان کے برائڈل کا شوٹ ہوگا. اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس میں ہی اپلوڈ کر لیا؟ وہ ایسے ہی اپلوڈ ہو گیا.
अच्छा हो गया, मतलब उन्होंने कर लिया, ठीक है। अच्छा तो ये अब उस पे आप कह रहे हैं कि बस मैं ही माफी मांग रहा हूँ असल उन में पे। ये है, छोटा भाई है, उससे गलती हो गई है, तो हर गलती की जो है ना वो सजा होती है या माफी होती है। तो वो मेरा भाई है, जैसे आप मेरे भाई हैं, तो नहीं वो बड़ा मशहूर जो है वो एंकर है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये है कि मैं इस ज़हन का मालिक हूँ कि हर चीज़ के दरमियान जो है ना वो फासला पैदा ना करें, मोहब्बत पैदा करें। अगर उससे गलती हो गई है तो ठीक है, ऐसा नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता किया आपसे? हाँ, मेरे अभी भी राब्ते में, आज दिन को भी राब्ता था नहीं उसका तो मेरा। उसके बाद वो क्या कह नहीं, रहे वो थे? कह रहा है जी गलती हुई है, अच्छा, कि मानता मुझसे है। गलती हुई है। लेकिन अगर उसने माना गलती हुई है तो मुझे फिर बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, ठीक है तुम छोटे भाई हो यार, ऐंदा ना करना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे आप बहुत पहले से भी काम कर चुके हैं और आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा भी कि मुख्तलिफ ममालिक में गए हों और ये बहुत ज़्यादा जो आपका एक्सपोजर है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे या ये हमारी सोसाइटी से इस वक्त आप पे जो क्रिटिसिज्म आ रही है या इस तरह की जो चीज़ें चल रही है वो आपको इफेक्ट करती है? असल में करती हैं, लेकिन उसका पूरी दुनिया में किसी के पास इसका हल नहीं, तो ये आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या कोई मैसेज या कोई शेयर वगैरह अगर डेडिकेट करना चाहते नहीं, हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम इस मुल्क में रहते हैं, वो कहते हैं ना ये वतन हमारा है, हम पास बाइस के। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है और हमें ये ना मोहब्बत बांटनी चाहिए, नफरत नहीं। अगर किसी से गलती हो गई है तो आप बजाय उसके क्लिप काट काट के लोगों को भेजनी है, हमने माफ़ी मांग ली है और अंबर ने भी माफ़ी मांगी और यासर शामी छोटा भाई है, उससे गलती हो गई है। असल में वो मेरा पुराना जानने वाला है, अच्छा, तो इसलिए मेरे साथ फ्री ज़्यादा था, तो फ्री के चक्कर में बहुत फ्री हो गया। बहुत फ्री हो गया। लेकिन सर अगर हो गया तो अल्लाह उसको सेध दे, जिंदगी दे, वो हमसे छोटा है, वो उसने हमें बताया कि आपसे गलती हुई है, लेकिन वो हमसे सीखेगा और हमने उससे सीखा है। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।